أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النساء کی آیت کریمہ خطبے کے اندر 43 تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر پھر ہم دونوں فریقوں کو اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے امور مصلحہ میں سے نماز کا ذکر فرمایا ہے، اور نماز کا ذکر اس حالت اور کیفیت کا بیان فرمایا ہے کہ جس کے اندر مسلمان آدمی نماز تو نماز رہی بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے گھروں کے قریب سے بھی نہ گزرے. گھروں کے اندر، مساجد کے اندر اس آدمی کو نماز پڑھنا تو دور کی بات، اللہ کریم اس آیت کریمہ کے اندر مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ انسان مسجدوں اور اللہ کے گھروں کے اندر بھی تشریف نہ لائے. وہ کون سا مسئلہ ہے؟ قرآن مجید نے بالکل کھول کر اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے.
پھر اس مسئلے کی کئی صورتیں ہیں، کئی عوارض ہیں، کئی نواقض ہیں۔ بہرحال درس قرآن کے اندر عوارض بھی بیان کیے جائیں گے، نواقض بھی بیان کیے جائیں گے۔ پھر اس آیت کریمہ کے اندر بڑی جامع معنی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی اہم اور بالخصوص رخصت کی بنا پر انسان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ہی خاص مسئلہ بیان فرمایا ہے، جس مسئلے کی بہت ہی آج کل کے دور کے اندر بھی اور پہلے دوروں کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی اس کی بڑی ضرورت تھی۔ وہ اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا۔ باقی اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ درپیش آنے کی شرائط تھی، وہ شرائط بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما دی۔ تو سب سے پہلے جس آیت کریمہ کو خطبے کے اندر تلاوت کیا ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو ہمارے درس قرآن کے اندر سورۃ النساء کا جہاں تک ہمارا درس پہنچ چکا ہے 42 نمبر آیت تک، آج اس کا درس قرآن 43 نمبر آیت کا آج کا درس قرآن ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہی بڑا اہم اور بڑا ہی پختہ اور مضبوط مسئلہ جو بیان فرمایا ہے، اس کا آخر کوئی پس منظر ہوتا ہے۔ آخر کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس کے پس منظر، اس کا شان نزول کچھ ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ واقعہ پیش ہوتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، تو کسی نہ کسی موقع پر، کسی نہ کسی مقام پر کوئی واقعہ سرزد ہوتا ہے، تبھی تو پیغام پر میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید اترتا ہے۔ تو یہ یہاں پر جو واقعہ ہے وہ ہے شراب نوشی والا، کہ شراب کی حالت کے اندر شراب پینے والا آدمی وہ نماز کے قریب نہ جائے۔ یہ جو شراب والا مسئلہ ہے، یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ حرمت بعد میں نازل ہوئی ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی حرمت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کے اندر اللہ کریم نے جو شراب والا مسئلہ بیان فرمایا، وہ مسئلہ شراب کی حرمت سے پہلے کا ہے۔ اس وقت ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کو حلال سمجھا جاتا تھا، اور عرب کے جو لوگ تھے وہ شراب کے بہت دیوانے تھے۔ وہاں ہر مجلسوں کے اندر، ہر پارٹیوں کے اندر شراب جیسی کوئی اس سے بڑی چیز ایسی نہیں ہوا کرتی تھی جو شراب جیسی وہ پیتے۔ شراب بہت ہی ان کے اندر کھانے پینے کے لیے بہت بڑی اشیاء سمجھی جاتی تھی، لہذا ابھی شراب کی حرمت کا نزول نہیں ہوا۔ تو اس وقت یہ مسئلہ بنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کی، کھانے پر بلایا۔ جب صحابہ اکرام کھانے پر تشریف لے گئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے کے ساتھ ساتھ شراب کا بھی ساتھ بندوبست کر دیا۔ تو وہاں پر سارے صحابہ اکرام نے، ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، شراب کی حرمت آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ شراب پی، کھانا کھایا، دعوت پوری کھائی، اور پھر نماز کا وقت ہو گیا۔ تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھا ہے
کہ وہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، کھانا کھایا، پارٹی ہوئی، دعوت قبول کی، کھانا پیا، شراب بھی پی، اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب کس آدمی کو کھڑا کیا جائے آگے؟ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آگے امام والے مصلی پر کھڑا کر دیا گیا اور میں نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ بہرحال جس وقت میں نے نماز شروع کی، پہلی رکعت کے اندر مغرب کی نماز تھی، سورۃ فاتحہ قرات کے ساتھ پڑھی، پھر اس کے بعد میں نے سورۃ الکافرون پڑھی۔ کیسے پڑھی؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ تو قرآن مجید کے اندر سورۃ الکافرون اس طرح کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت میں نے نشہ پیا ہوا تھا، شراب پی ہوئی تھی، نماز کے لیے مجھے آگے امام کے مصلی پر کھڑا کر دیا گیا، میں نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی، اس کے بعد میں نے پہلی رکعت کے اندر ہی سورۃ الکافرون کی تلاوت شروع کی۔ جس وقت سورۃ الکافرون کی تلاوت کرنے لگا ہوں، میں نے پڑھا ہے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اس کا معنی یہ ہے، کہہ دیجئے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، کافروں کو مخاطب کیا اللہ کے پاک پیغمبر نے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر کافروں کو خطاب کرو، کافروں کو مخاطب اور توجہ کر کے ان کو بات بتاؤ، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کرتا، میں اس کی پوجا پاٹ، اس کو الہ نہیں سمجھتا، اس کو مشکل کشا نہیں سمجھتا، اس کو حاجت روا نہیں سمجھتا، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت اس طرح کا مفہوم بیان کرتی ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے جس وقت تلاوت کی قل یا ایھا الکافرون کہنے کے بعد میں نے کہا نحن نعبد ما تعبدون۔ کہاں کہنا تھا؟ یہاں پر کہنا تھا لا اعبد ما تعبدون، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے شراب پی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میرا دماغ جو تھا وہ بٹ ہو گیا تھا، عقل پر پردہ آ گیا تھا، اور میں نے جو ہی پڑھنی شروع کی سورۃ الکافرون تو اس وقت میں نے لا اعبد کی بجائے لا اعبد کی بجائے نحن نعبد پڑھ دیا، تو اس کا معنی بدل گیا۔ نعوذ باللہ، معنی یہاں یہ بنتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن جن الہوں کو تم معبود سمجھتے ہو، جن جن کی تم پکار کرتے ہو، سور و پکار کرتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان سب کی ہم بھی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، تو یہ معنی غلط ہو گیا، سارا مفہوم ہی بدل گیا، اور قرآن مجید کی آیت کا مطلب ہی بدل گیا، قرآن مجید کی آیات کے الفاظ بھی بدل گئے۔ تو یہ شراب پینے کی وجہ سے عقل پر پردہ پڑ گیا، سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کریم نے فرمایا قرآن مجید میرے پیغمبر پر نازل کر کے، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى
اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والوں کو خطاب کر کے کہہ دیجئے جس وقت تم لوگوں نے شراب پی ہوئی ہو، شراب کا کھانا اور پینا کیا ہو، دعوت قبول کی ہوئی ہو، دعوت پر حاضری دے کے اس پر شراب نوشی کی ہوئی ہو، یا ایھا الذین آمنوا کافروں کی بات نہیں ہے، ایمان والوں مومنوں تمہارا حال اس طرح ہونا چاہیے اگر شراب کے اندر تم دھت ہو گئے ہو، اے ایمان والوں تو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب ہی نہیں جانا۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز اول وقت کے اندر پڑھنا درست ہے، جائز ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم لوگ شراب پی ہوئی ہے، تم لوگوں نے شراب نوش کی ہوئی ہے، پھر تم نماز کے اندر اگر آ جاتے ہو تو تمہارے دل پر، تمہارے دماغ پر پردہ پڑ گیا ہے، لہذا تم نماز کے قریب نہیں جانا۔ لا تقربوا الصلاۃ، قریب بھی نہیں گزرنا نماز کے، وانتم سکارى، اس حال کے اندر جس حال میں تم نشے میں ہو، جس حالت کے اندر تم نے شراب پی ہوئی ہو، نشے کی حالت کے اندر ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا۔ جنہیں اللہ کریم نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی دوائے زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی وہ حرکت بھی نہیں سرزد ہونی چاہیے تم سے جس کی وجہ سے تم زنا کے مرتکب ہو جاؤ، حد سے اکبر کے مرتکب ہو جاؤ، حد سے اصغر کے بھی قریب نہیں جانا۔ یہاں پر اللہ کریم نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا۔ معلوم یہ ہوا نماز تو دور کی بات ہے، مساجد کے اندر بھی نہیں جانا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وانتم سکارى، جس حال کے اندر، جس حالت کے اندر کہ تم نشے کے اندر ہو، درا حال کے تم سکارى نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کو تم سمجھنے لگ جاؤ، جو بات بھی تم آپس کے اندر کرو وہ تمہارے دل و دماغ میں بیٹھنے لگ جائے، تمہیں سمجھ آنے لگ جائے، کیونکہ شراب پینے سے تمہاری عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، لہذا تمہیں سمجھ کچھ نہیں آتا۔ لہذا اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ نماز کے قریب نہیں جانا جس وقت تم نشے کی حالت کے اندر ہو، یہاں تک کہ تم جس وقت جان بوجھ لو، سمجھداری سے کام لینا شروع کر دو، پھر تم نماز پڑھتے رہو، کوئی خطرہ ڈر نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سبیل، جس طرح نماز کے قریب نشے کی حالت کے اندر نہیں جانا، اسی طرح نماز کے قریب جنبی ہونے کی حالت کے اندر نہیں جانا۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح شراب پی ہوئی ہو تو شراب پینے کے بعد پھر نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ پھر تمہیں نہیں پتہ چلے گا کہ نماز کے اندر تم گالیاں نکال رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، تمہیں خود ہی سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر تم جنبی ہو، جنابت کی حالت میں ہو، ناپاک ہو، پھر بھی تم نماز کے قریب نہ ہو، الا عابر سبیل، اللہ کریم نے یہاں پر استثناء کیا ہے، عابر سبیل مسافر لوگوں کے لیے۔ مسافر لوگ اس وقت یوں ہوا کرتا تھا کہ لمبا چوڑا سفر ہوتا تھا، تجارت کے لیے لوگ جاتے تھے،
وہاں مہینے مہینے 6 مہینے لگ جایا کرتے تھے، اور وہاں جہاں جہاں راستوں سے وہ گزرتے تھے وہاں ان کو پانی بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں صرف زیادہ راہ کے لیے ایک مشکیزہ چند مشکیزے ان کے پاس پانی کے ہوتے تھے، تو ان پانی کی وجہ سے پھر اگر وہ وہاں پر ان کو جنابت لاحق ہوگی، احتلام ہو گیا یا ناپاکی ہو گئی، تو ان کو پھر غسل تو وہاں کرنا چاہیے تھا، نہانا چاہیے تھا، لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے اللہ کریم نے یہاں پر استثناء لگا دی کہ مسافر ہونے کی حالت کے اندر، سفر کے اندر تم جا رہے ہو، پانی تمہارے پاس توشہ کم ہے، اور پھر اگر تم اس سے تم نہاؤ گے، اپنی پاکی حاصل کرو گے، نماز پڑھو گے، کیونکہ نماز کے لیے پاکی کا ہونا شرط ہے۔ اگر وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، اگر استنجا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، لہذا نماز کے لیے پاک ہونا یہ شرط ہے، فرض ہے۔ لہذا وہ لوگ مسافر ہیں، ان کی اگر سفر کے دوران کوئی جنابت ہو جاتی ہے، ناپاکی ہو جاتی ہے، تو اللہ کریم نے یہاں پر استثناء نازل کر کے فرمایا الا عابر سبیل، کہ مسافر لوگ اس کے اندر مستثنیٰ ہیں، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم نہا لو، غسل کر لو، پاکی حاصل کر لو، پھر تم نماز کے قریب جاؤ۔ پہلا مسئلہ کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے بیان کہ نشے کی حالت کے اندر تم نے نماز کے قریب نہیں جانا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کریم نے فرمایا ولا جنوبا حتی تغتسلوا، جنابت کی حالت کے اندر بھی نماز کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ تم نے غسل کر لیا، اور نشے کی حالت کے اندر نہیں جانا یہاں تک کہ تم باتوں کو سمجھنے لگ جاؤ۔ دونوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا۔ اور مسافروں کی قید یہاں پر یوں لگائی کہ وہاں ان کے پاس توشہ پانی تھوڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے اگر وہ وہاں پر نہانے لگ گئے، غسل کرنے لگ گئے، تو پھر ان کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ راستے کے اندر پھر دور دراز تک ان کو پانی نہیں ملے گا، مشکیزیں ویسے بھی خالی ہو جائیں گے، تو پھر وہ پیئیں گے کہاں سے، پھر وہ زندگی کیسے حاصل کریں گے؟ الٹا ان کے لیے وبال بنے گا۔ پانی نہ ہونا انسان کی زندگی کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے پانی والی اور میٹھے پانی والی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میری نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ، گننے لگ جاؤ، تو وہ تم شمار گن نہیں سکتے ہو، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ یہ پانی والی نعمت، گرمیوں کے موسم میں ویسے بھی پانی بہت پسند آتا ہے آدمی کو، اور بار بار اس کی چاہت ہوتی ہے پانی پینے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پانی جس وقت بھی آدمی پیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ایک گھونٹ پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، شکر الحمدللہ یا اللہ تو نے پانی والی نعمت دی، ورنہ پانی نہ ہوتا۔ وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس کڑوا پانی ہے، دور دراز سے وہ بھرنے جاتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو اتنی گرمی کے اندر وہ کہاں سے بھر کر لے آتے ہیں، ان کو پانی کی قدر ہے، ہمیں پانی کی قدر کیا ہو جو گھر کے اندر مل جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ بہرحال اللہ کریم نے فرمایا الا عابر سبیل، مگر جو مسافر لوگ ہیں وہ اگر غسل نہ بھی کریں تو بھی ان کی ایک حاجت پوری ہو سکتی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آگے بیان فرمایا کہ تیمم کر لیں، قصد کر لیں پاک مٹی کا، پھر اس کے ساتھ تیمم کر لیں، وہ نماز پڑھ لیں، وہ پاکی حاصل ہو جائے گی، پھر اس سے وہ نماز پڑھ لیں۔ لہٰذا مسافر کے لیے ضروری نہیں ہو کہ وہ غسل کرے، لیکن اس مسافر کے لیے جس کے پاس پانی بہت قلیل ہے، بہت کم ہے، یا دور دراز تک اس کو پانی نہیں ملتا، ہاں اگر سفر اتنا ہے گھنٹے دو کا تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے،
پھر تو آدمی گھر سے ہی نہا کر جائے، گھر سے ہی غسل کر کے جائے، یا وہاں منزل پر پہنچ کر غسل کر لے، یا رات آ جائے صبح کر لے، شام کو کر لے، جس وقت پانی وہاں تو میسر ہوگا اس کے لیے، کیونکہ منزل پر تو پہنچتے ہی اس کو پانی مل جائے گا۔ بہرحال جس وقت پانی اس کو مہیا ہو جائے تو اس کو پانی سے پاک ہو جائے۔ ویسے تیمم کے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کسی کام کا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں شرائط تیمم کی کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ان کنتم مرضی، اگر تم بیمار ہوتے ہو، تمہارے اوپر اس قسم کی بیماری ہے کہ ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے تمہیں منع کر دیا ہے کہ پانی کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا ورنہ تمہیں یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، تم لوگوں نے پانی کے ساتھ غسل نہیں کرنا، پانی کے ساتھ پانی کو استعمال نہیں کرنا ورنہ سردی کے موسم کے اندر پہلے بھی تمہیں بخار ہے یا تمہیں اتنی سخت بیماری ہے جس کی وجہ سے سردی کے اندر تم ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کرو گے تو تمہاری موت آ جانے کا تمہیں خدشہ ہے، لہذا ڈاکٹر اور طبیب مستند قسم کے لوگ وہ تمہیں یہ اجازت دے دیں کہ تمہاری بیماری بڑھ سکتی ہے اور تم اس لیے پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو اللہ کریم نے فرمایا ان کنتم مرضی، اگر تم بیمار ہو، ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے تم پانی استعمال نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو، مسافر ہو، سفر کر رہے ہو، سفر کے اندر صرف تمہارے پاس پینے کا پانی ہے، نہانے کے لیے پانی نہیں ہے یا وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، پھر اللہ کریم نے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، اللہ کریم فرماتے ہیں یا تم میں سے کوئی ایک آدمی من الغائط، پاخانے سے آئے، واش روم سے آئے، بیت الخلاء سے آئے۔ اس وقت عرب کے دور کے اندر بیت الخلاء نہیں ہوا کرتے تھے، نشیبی جگہ کے اندر لوگ چلا جایا کرتے تھے، وہاں پر مٹی کے ساتھ استنجا کیا کرتے تھے، وہاں پر ڈیلوں کے ساتھ اور وہاں پر مٹی کے ذروں کے ساتھ ٹکڑوں کے ساتھ وہ وہاں پر استنجا کیا کرتے تھے اور اپنی حاجت پوری کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مسئلہ بھی بیان فرما دیا کہ کس طریقے سے وہاں پاکی حاصل کرنی ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی واقعہ احادیث مبارکہ کے اندر پڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ کھلی نشیبی زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اپنی قضاء حاجت کے لیے۔ معلوم یہ ہوا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کوئی نوری جنس میں نہیں تھے بلکہ وہ بھی بشر تھے، ہماری طرح انسان تھے۔ اگر انسان نہ ہوتے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوری جنس میں سے ہوتے، نوری مخلوق میں سے ہوتے تو آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ جب میرے پیغمبر کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ بشر تھے، انسان تھے، اس لیے ضرورت پڑی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشیبی زمین کے اندر چلے گئے، ایک صحابی نے پیچھا کیا، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے قدم پر چلتا گیا۔ میرے پاک پیغمبر تھوڑی دور جاتے ہوئے اور وہاں پر آس پاس دیکھتے ہیں کوئی سایہ، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے۔ میرے پیغمبر
پیغمبر کے لیے اللہ کریم نے درختوں کو حکم دیا، چاروں طرف سے میرے پاک پیغمبر کا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جڑوں سمیت وہ درخت دوڑتے دوڑتے آ کے میرے پیغمبر کو اپنے پردے کے اندر ڈھانپ لیا۔ میرے پیغمبر نے جس وقت قضائے حاجت کی فارغ ہوئے، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت یہ صحابی دیکھنے والا نقل کرتا ہے، وہ جو ہی جس طرح درخت آئے تھے میرے پیغمبر کو پردے کے اندر لے لیا۔ میرے پیغمبر نے قضائے حاجت اس وقت فارغ ہو گئے اسے، میرے پیغمبر نے، وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، وہ درخت جس طرح چل کر آئے تھے اسی طرح جڑوں سمیت پھر اپنی جگہ پر لوٹ گئے۔ یہ میرے پیغمبر کا معجزہ تھا۔ اور میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، راوی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو اس وقت جلدی سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیمم کرنا شروع کر دیا۔ آگے اللہ کریم نے خود اس کی وضاحت کی کہ تیمم کس طرح کرنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کے اندر بالکل واضح مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ تو میرے پیغمبر نے جس وقت تیمم کرنا شروع کیا تو صحابی کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے ہاتھ کے اندر مشکیزہ لوٹا پانی کا لیے ہوئے، آپ تیمم نہ کریں، پانی کے ہوتے ہوئے تیمم تو پھر بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ میرے پیغمبر آپ تیمم نہ کریں، یہ پانی سے وضو کر لیں، اپنے ہاتھ وغیرہ دھو لیں، اپنا وضو کر لیں تاکہ پاکی حاصل ہو جائے۔ تو مطلب یہاں سے ایک مسئلہ یہاں یہ نکلا کہ جاء احد منکم من الغائط، کوئی تم میں سے پاخانے سے، لیٹرین سے، واش روم سے یا نشیبی جگہ سے، باہر کی دور دراز سے کوئی جگہ سے آ رہا ہو تو اس کو سب سے پہلے پاکی حاصل کرنی چاہیے، پاک و صاف ہونا چاہیے۔ مومن کبھی پلیت نہیں رہتا، ہر حال کے اندر وہ پاک صاف رہتا ہے۔ تو مسئلہ یہاں یہ نکلا کہ جس وقت بھی قضائے حاجت سے آدمی آئے تو فوراً اپنے آپ کو پاک کرے، کیونکہ آدمی پلیت ہو جاتا ہے۔ یہاں فقہ کے بہت سارے مسائل ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ پاخانے کے لیے وہاں جانا ضروری ہے، پاخانہ آئے یا نہ آئے اس کے لیے پاکی حاصل کرنی ضروری ہے۔ کچھ کہتے ہیں پاخانہ آنا ضروری ہے تب پاکی حاصل ہوگی، پاخانہ نہ آئے تو پھر کوئی ضروری نہیں۔ جس کے اندر بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ اگر ریح خارج ہو جائے، ہوا خارج ہو جائے تو آدمی کو وضو کرنا چاہیے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں نہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق قید لگائی ہے، جاء منکم جاء احد منکم من الغائط، کوئی پاخانے سے آتا ہے تب اس کو وضو کرنا ہے، ویسے اگر کوئی ہوا خارج کرتا رہے تو کوئی بات نہیں اسے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وہ مسئلہ لکھتے ہیں صحیح دلائل کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں کہ جس صورت کے اندر بھی چاہے قبل سے یا دبر سے ہوا ریح خارج ہو جائے یا کوئی جسم کے کسی حصے پر کوئی پھوڑا پھانسی یا اسی طرح کا کوئی زخم ہو جائے اور وہ پیپ لہو یا خون وہ تھوڑا بہنے لگ جائے تو آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پر اس نے کیا کرنا ہے، وضو دوبارہ کرنا ہے، وضو ٹوٹ جائے۔ لیکن دوسرے امام کہتے ہیں کہ نہیں، اگر خون نکلے زخم سے یا پیپ نکلے اور اپنی جگہ سے نہ ہٹے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ساٹھے امام کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر اپنی جگہ سے وہ سبیل بہنے لگ جائے۔ بہرحال یہ تو مسائل تھے فقہی۔ اللہ کریم نے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، تیسرے نمبر پر، پہلے نمبر کیا ہے، بیمار آدمی ہے، دوسرا سفر پر ہے، مسافر ہے، تیسرا وہ آدمی جو قضائے حاجت سے آ رہا ہے۔ اب تین آدمی جو ایسے ہیں ان کے لیے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ بیماری کے اندر بھی آدمی
کئی بار سلسبیل کا مرض ہوتا ہے تو آدمی کو قطرے وغیرہ آتے ہیں جس کی وجہ سے ناپاک ہوتا ہے، یا کچھ اور مسئلہ حدث پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ مسافر کئی مرتبہ راستے کے اندر نالیوں کی چھینٹے، اسی طرح اور کوئی مسئلہ مسائل بن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا جا آخر منکم من الغائط، پخانے سے نکلنے والا آدمی وہ بھی پلیت ہوتا ہے۔ بہرحال ان سب کو تینوں کو کیا چاہیے؟ پاکی حاصل کرنی چاہیے، اور پاکی حاصل کرنی ہے تو اب پاس پانی کا ہونا بالکل ضروری ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو پھر اللہ کریم نے فرمایا چوتھے نمبر پر ایک اور بھی رہ گیا، اللہ کریم نے فرمایا او لا مستم النساء، یا جس نے عورت کو پکڑا ہو، چھوا ہو، پکڑا ہو، مس کیا ہو، وہ بھی آدمی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی علماء کرام کی، اماموں کی بہت ساری تعویلیں اور ان کی بھی فقہی مسائل ہیں۔ بہرحال اللہ کریم نے فرمایا لا مستم، یہاں پر واو مفعلہ کا صیغہ ہے، دونوں طرف سے پکڑا پکڑی ہے، دونوں طرف سے چھونا ہے، چاہے عورت مرد کو چھوئے یا مرد عورت کو چھوئے، جس حالت میں بھی چھوئے گا وہ حالت اضطراری ہوگی یا اختیاری ہوگی، جس حالت کے اندر بھی ہوگا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کریم کا صاف قرآن مجید کہتا ہے لا مستم النساء، جس وقت تم نے عورتوں کو چھوا ہو تو اس وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر غسل فرض ہونا ہے، پانی کی تمہیں ضرورت پڑنی ہے۔ یہ چار ایسی چیزیں ہیں، اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پانی تم نہ پاؤ، تمہارے پاس پانی موجود نہیں ہے، یا اتنا پانی موجود ہے جو تمہاری زندگی باقی رہنے کے لیے ہے، زندگی کی بقا کے لیے ہے، جس سے تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ پانی تمہارے پاس موجود نہیں ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طیبا، پھر تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سعیدن طیبا، پاکیزہ مٹی کا قصد کرنا ہے، تیمم کرنا ہے۔ تیمم قصد کے معنی کے اندر، اور تیمم کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ جس وقت بھی آدمی پاکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مٹی ہو اس کے پاس پاک، جس حالت کے اندر بھی ہو، جیسی بھی ہو۔ اور تفسیروں والے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مٹی کی جنس ایسی ہونی چاہیے جو آگ سے نہ راکھ ہوئی ہو نہ جلی ہو، آگ نے اس کو نہ جلایا ہو نہ آگ نے اس کو راکھ بنایا ہو۔ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اللہ کریم نے فرمایا دو ضربیں مارنی ہیں۔ پہلی ضرب اپنے ہاتھوں کو مٹی پر مارنا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پہلے نمبر پر جس وقت مٹی پر ہاتھ مارنا ہے پھر ان ہاتھوں کو مل کر جھاڑنا نہیں ہے، بلکہ یوں ہی ہاتھ مار کے پھر وجوہکم اپنے پورے چہرے پر مارنا ہے، اور اس کے ٹخنے، اس کے جو کیسے ہیں نا گہرائی والی جگہ ہے اس کو بھی صحیح طرح سے ملنا ہے۔ فَامْسَحُوا، مسح کرنا ہے، صحیح مل کے اس ہاتھ سے منہ کو، چہرے کو صاف کرنا ہے۔ پھر وَأَيْدِيكُمْ، دوسری مرتبہ پھر مسح کرنا ہے، زمین پر ہاتھ مارنا ہے، پھر اس کو دائیں ہاتھ سے پھر اس کا مسح کرنا ہے کونیوں سمیت، اس طرح پھیر کر پھر دائیں پھر بائیں، اس طرح مسح کر کے پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ دو فرض ہیں جو قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمائے ہیں، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تم لوگوں نے پاک زمین کا قصد کرنا ہے، پاک زمین سے
تم لوگوں نے تیمم کرنا ہے، اور تیمم کے 2 فرض ہیں، دونوں مرتبہ زمین پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ مفسرین جن میں سے بعض کے اقوال یہ بھی ہیں کہ 1 مرتبہ ہی اگر ہاتھ پھیر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، 1 مرتبہ ہی ہاتھ پھیر کر منہ پر مار لو اور بازو پر مار لو، اگر 2 مرتبہ مارو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یہ مختلف رائے ہیں۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ 2 فرض ہے، ایک چہرے پر مارنا ہے اور دوسرا ہاتھوں پر، وہ بازوؤں کا کونیوں سمیت۔ یہ 2 فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تو واقعہ وہاں چل رہا تھا، یاد ہے نا آپ کو بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس مشکیزہ پانی کا ہے، سے آپ پاکی حاصل کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تھوڑی دور فاصلے پر کھڑا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا جملے بولے؟ آج کل ہم لوگ ایسے جملوں سے بھی غافل ہیں، ہماری تو رجحان دنیا کے اندر اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم دنیا کے مگن، دنیا کی لاؤ آؤ مگن کے اندر مگن ہیں، لیکن ہمیں موت کی فکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی تیرے اور میرے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابی کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے اور میرے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اگر میرے تیرے پانی تک تجھ تک پہنچنے تک میرے اوپر موت آ جائے تو میں اس حالت کے اندر، ناپاکی کی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہیں پر تیمم کیا، یعنی مٹی پر ہاتھ مارا، پھر چہرے پر ملا، پھر اس طرح بازو پر مرا، اور تیمم کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پھر پانی سے پھر وضو فرمایا۔ تو معلوم یہاں یہ ہوا اس حدیث پاک سے کہ ایک تو وہاں عرب کے لوگ مشرقی زمین میں جایا کرتے تھے، قضاء حاجت کرتے تھے، باقی فقہ کے اندر بہت سارے مسائل وہاں کے لکھے ہوئے ہیں، جہاں پانی نہ ہو تو پھر استنجا کیسا کیا جائے، پاکی کیسے حاصل کی جائے، پھر اسی طرح اگر وہاں پانی موجود نہ ہو تو وہاں تیمم کر لیا جائے۔ اور وہاں یہاں پر اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ہر لحظہ، ہر حال، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت موت کو بھی انسان کو یاد کرنا چاہیے۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ایک دفعہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب مبارکہ سے پوچھا کہ اے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح موت کو کتنا یاد کرتے ہو؟ کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے پتہ نہیں موت ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دیتی ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑا دور تو نے موت کو سمجھے ہوئے ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا زور سے عصر تک، کسی نے کہا عصر سے مغرب تک، کسی نے مغرب سے عشاء تک کہا، کسی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک قدم رکھتا ہوں تو دوسرا قدم پتہ نہیں موت مجھے رکھنا دیتی ہے یا نہیں۔ کسی صحابی نے یہ کہا یا رسول اللہ میں موت کو اتنا یاد کرتا ہوں کہ ایک سانس آیا ہے پتہ نہیں دوسرا سانس مجھے موت لینے دیتی ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالآخر نچوڑ نکالا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم نے تو موت کو بہت ہی دور سمجھا ہوا ہے، اتنی دور نہیں ہے، موت تو اتنی قریب ہے، میں اتنی موت کو قریب سمجھتا ہوں کہ پلک جھپکی ہے پتہ نہیں دوسری پلک میری جھپکے گی کہ نہیں موت پہلے آ جائے گی۔ اور کل میں ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں موت دکھائی دیتی ہے، بندوں کو اپنے حال میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، اور جس وقت اللہ کا اٹل فیصلہ موت والا آ جاتا ہے پھر بھاگنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کو موت آنا ہوتی ہے اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بند قلعوں کے اندر بھی کیوں نہ کھڑے ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے موت وہاں بھی ان کو آ دے گی۔
تو ویڈیو کے اندر دکھا رہے تھے کہ جیسے موت آتی ہے پھر ادھر ہاتھ آدمی مارتا ہے، ادھر مارتا ہے، پاؤں چلاتا ہے کہ کہیں میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن چاروں طرف سے موت اس کو لپیٹے میں لے ہوتی ہے، پھر یکدم اس کو موت آ جاتی ہے۔ کیا عجیب منظر ہوتا ہے دیکھنے والے کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر موت کو یاد کرے نا آدمی۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان جانے کے لیے منع نہیں فرمایا، فرمایا زوروہا، قبرستان جایا کرو، زیارت کی کرو، وہاں موت کو یاد کیا کرو، موت یاد آتی ہے۔ لیکن آج ہم لوگ اتنی دنیا کے اندر مصروف ہیں تو موت کو تو یاد ہی کبھی نہیں کیا۔ بہرحال اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مسائل ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا نماز کے قریب نہیں جانا، دوائی کے قریب، اسباب کے بھی قریب نہیں جانا، یعنی جس طرح زنا کے دوائی کے قریب نہیں جانا، اسی طرح نماز کے لیے وہ اسباب جس کے دوران نشہ ہے یا جنبی حالت ہے، اس حالت کے اندر بھی مسجد کے اندر بھی نہیں جانا، قریب بھی نہیں جانا نماز کے، یعنی مسجد کے اندر بھی نہیں جانا، یعنی زنا کے قریب نہیں جانا تو زنا کے دوائی کے اسباب کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسئلہ واضح یہاں پر یہ بھی کر دیا کہ اس حالت کے اندر بھی نماز کے قریب نہیں جانا جس وقت تمہارے اوپر نیند کا غلبہ آ رہی ہو۔ نیند آ رہی ہو تو نیند کی حالت کے اندر آدمی نماز نیند رہا ہو، جی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں نے جلدی جلدی نماز پڑھنی ہے، جی وضو بھی پٹھا سی کیا جلدی جلدی اور نیت باندھ لیجیے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں آگے نہیں پتہ چلتا اونگ آ گئی ہے درمیان میں، اس کو نہیں پتہ نہیں میں نے قرات پوری کی ہے، ایک سجدہ کیا ہے یا دو کیا ہے، یا پتہ نہیں میں نے سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا، یا ایک رکعت پڑھی ہے یا تیسری میں کھڑا ہوں یا چوتھی میں، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلے تھوڑی بہت نیند کر لے، پھر اس کے بعد وہ اٹھ کر نماز پڑھے، تاکہ نیند کا غلبہ ہوگا تو اس وقت بھی نماز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا جس وقت تم نشے کی حالت کے اندر ہو یا جنبی ہو۔ اسی طرح میرے پیغمبر نے فرمایا نماز کے وقت، نماز کے لیے اس وقت بھی قریب نہیں جانا جس وقت تمہیں نیند کا غلبہ آ جائے، پہلے نیند کو پورا کر لو پھر اس کے بعد نماز پڑھو، کیونکہ نیند کے اندر تم یہ نہیں سمجھ پاؤ گے کہ میں نے پڑھا کیا ہے، کیا مانگا ہے، کیا کھویا ہے میں نے۔ بہرحال اپنی صحیح سمجھداری کے ساتھ جس کا دماغ صحیح متوازن ہے، اعتدال ہے، اس آدمی کے لیے نماز ہے، ورنہ تو دیوانے اور مجنون آدمی پر بھی نماز فرض نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا جس وقت نشے کے اندر ہو، نشے کے اندر دھت ہو یا پھر تم نے نشہ کیا ہوا ہو تو نماز کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی مساجد کے قریب بھی نہیں جانا، مساجد کے اندر بھی تشریف نہیں لے جانا۔ اور میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بیان جو ہے، یہ آیت کریمہ، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے، ذہن سازی کے لیے تھی۔ نہیں بھائی، یہ منسوخ نہیں ہوئی۔ اگلی آیت جو سورۃ مائدہ کے اندر نازل ہوئی ہے انما الخمر والمیسر، شراب کی حرمت کے بارے میں، اس حرمت کی وجہ سے یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ ابھی بھی اس کا حکم باقی ہے۔ یہ وہی حالت ہے اگر مسلمان کوئی آدمی مجبوراً کسی کو شراب کی لت لگا دے، شراب پینے لگ جائے، مسلمان آدمی ہو، جس وقت وہ سمجھدار ہوتا ہے شراب کے اندر نہیں ہوتا، تو پھر تو وہ مسلمان ہی رہتا ہے نا۔ جس وقت مسلمان نہیں ہوتا اور پھر وہ شراب پیتا ہے تو وہ تو کافر ہے، لیکن مسلمان ہونے کی ناطے اگر وہ شراب پی لیتا ہے، مجبوراً کوئی پلا دیتا ہے، وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل کے لوگ شراب پینا، چاہے وہ سبیل بہنے والی ہو یا وہ خشک ہو، جس صورت کے اندر بھی شراب ہو، میرے پیغمبر نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر قسم کی شراب نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اور کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قلیلہ و کثیرہ حرام، اس کا تھوڑا نشہ ہو یا زیادہ ہو سارے کا سارا حرام ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی نسوار کھا لینا، حقہ پی لینا، سرکڑ پی لینا یہ کوئی نشہ نہیں ہے۔ یہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے
قلیلہ و کثیر حرام، جس وقت شراب کی حرمت آئی وہاں ہر قسم کے نشے سے ممانعت ہو گئی، حرام ہو گیا، کیونکہ ایمان والا وہی ایماندار ہونے کا مستحق ہے جو نشہ آور چیزوں سے بچا کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نشے سے بچائے اور نماز کا پابند بنائے، کیونکہ ہر لحاظ میں پھر جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی مسئلہ بیان کرتا ہے اس کے اندر اللہ کی توحید ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر اللہ کی عبادت کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ نماز والا سر فہرست مسئلہ بیان ہوتا ہے۔ اور نماز والا مسئلہ بھی اتنا قیمتی مسئلہ ہے کہ مومن آدمی وہی ہوتا ہے جو نماز کو کبھی نہیں چھوڑتا، اپنے وقت مقررہ پر پڑھتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر نماز پڑھتا ہے، اور جو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے نماز، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس پر کفر کا دھبا لگتا ہے۔ اور 2-3 نمازیں جس نے چھوڑ دی تو پھر آہستہ آہستہ اوپر دھبوں کا نشان بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ پہلے تو نماز بے حیائی، تنہا عن الفحشاء والمنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے حکم دیتی ہے، اور برائیوں بے حیائیوں سے نماز روکتی ہے۔ لیکن جس وقت بار بار مسلسل نماز آدمی چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہاں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بالکل نماز کا انکاری ہو جاتا ہے۔ نماز کے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا۔ جس وقت نماز کی توفیق نہیں ملے گی پھر اس کے ایمان کے اندر شک پڑ جاتا ہے، پھر اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بری عادات سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ہمارے اندر جو بھی غلطیاں گتائی ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری معاف فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے اور سلامتی والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ جتنی بھی زندگی ہے اس زندگی کے اندر یا اللہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اور اسی طرح جو لوگ پریشان ہیں، ٹینشنوں کے اندر ہیں، اور جو لوگ اپنے دماغ پر دباؤ ڈالتے رہتے ہیں، یا اللہ ان سب کی بیماریوں، پریشانیوں، دکھوں، مصیبتوں کو یا اللہ دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آگے آخری لفظ یہی تھے ان اللہ کان عفوا غفورا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ جو کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، آدمی کی نیت ایسی ہو کہ غلطی کوتاہی ہونے پر اس کو عادت نہ بنا لے، بلکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ بری عادت میرے اندر پڑ گئی ہے، یا اللہ میں پاکی حاصل نہیں کر سکا، یہ میں نے مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، یہ سب کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ کان عفوا، معاف کرنے والا بھی ہے اور غفورا، بخشنے والا بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔